اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ونصدق ونقر أن سيدنا ومتبوعنا وإمامنا ومهدينا ومولانا السيد محمدا المهدي الموعود خليفة الله قد جاء ومضى ونسلم على آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين وبعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ نحل آیت نمبر 36۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق صرف اپنی عبادت اور پرستش کے لیے کی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت سلیم پر پیدا کیا ہے، اور فطرت سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس زندگی کے ہر لمحے کو، ہر وقت کو اللہ واحد ولا شریک کی عبادت اور پرستش میں گزار دے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر جتنی ذمہ داریاں ڈالی ہیں، جتنے فرائض ڈالے ہیں، چاہے وہ جسمانی ہو، اخلاقی ہو، مالی ہو، روحانی ہو، ساری کی ساری ذمہ داریوں کا لب لباب یہی ہے
کہ ان ذمہ داریوں کو نبھانے کا مقصد اللہ واحد کی عبادت اور پرستش۔ اگر انسان ان ذمہ داریوں سے فرار اختیار کرتا ہے، ان ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو کوڑا رکھتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ خدائے واحد کی عبادت اور پرستش نہیں کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح انسان کو عبادت اور پرستش کے لیے پیدا کیا ہے، تو عبادت کے طور طریقے بتانے کے لیے، پرستش کے ڈھنگ اور سلیقے بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انسانوں کی رہبری کے لیے، ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجتا رہا، پیغمبران حق کو بھیجتا رہا۔ ہر دور میں وہ اللہ کے منتخب اور مقدس بندے آئے، انسانوں کو عبادتوں کے طریقے بتائے، پرستش کے سلیقے اور ڈھنگ بتائے۔ اور یہ بات بھی طے ہے کہ انسانوں کی بہت بڑی تعداد ہر وقت، ہر زمانے میں، ہر نبی کی بڑی تعداد میں مخالف رہی ہے۔ حق کو ماننے والے، حق کو قبول کرنے والے، عبادتوں کے رنگ اور ڈھنگ سیکھ کر اللہ واحد کی عبادت کو بجا لانے والوں کی تعداد ہمیشہ سے بہت ہی تھوڑی رہی ہے، گنے چنے رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی سنت کے مطابق، اپنے دستور کے مطابق ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر جگہ پر اپنے نبیوں کو، پیغمبروں کو بھیجتا رہا۔ مخالفت کرنے والے مخالفت کرتے رہے، ماننے والے مانتے رہے، عبادت اور بندگی میں اپنی زندگیاں گزار دی، اور مخالفت کرنے والے اپنی مخالفت، حسد، جلن میں اپنی زندگیاں گزار دی، ہلاک اور برباد ہو گئے۔ حاضرین محترم، یہ سلسلہ حضرت ابو البشر آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے شروع ہوتا ہے، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک آتا ہے۔ ہر دور میں اللہ کے ان مقدس بندوں نے انسانوں کو جو سب سے پہلا میسیج دیا، سب سے پہلی جو بات بتائی، سب سے پہلا جو پیغام پہنچایا، وہ تھا خدائے واحد کی عبادت اور پرستش۔ حاضرین محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ نحل کی آیت نمبر 36 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں اسی بات کو، اسی دستور کو، اسی قانون کو بیان فرما رہے ہیں جو انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا جاتا رہا۔ انبیاء کرام کا کام کیا تھا؟ ماننے والے کتنے تھے، نہ ماننے والے کون تھے؟ چنانچہ سورہ نحل کی آیت نمبر 36، جس کے معنی یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا، بے شک ہم بھیجتے رہے، فی کل امت رسولا، ہر امت میں، ہر گروہ میں ایک پیغمبر کو، ایک رسول کو کیوں بھیجتے رہے؟ ان اعبدوا اللہ، اس لیے بھیجتے رہے کہ وہ آنے والا پیغمبر اپنی قوم کو، اپنے گروہ کو، اپنی ملت کو دعوت دے کہ ان اعبدوا اللہ، اللہ واحد کی عبادت کرے، اللہ واحد کی پرستش کرے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، تو جس قوم میں، جس ملت میں اللہ تعالیٰ جس امت میں پیغمبر کو بھیجتے رہے، فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، تو اس قوم میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے ماننے والے بھی تھے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور اس امت میں ایسے لوگ بھی تھے جن پر گمراہی، ضلالت مسلط کر دی گئی تھی، لکھ دی گئی تھی۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، زمین میں چلو پھرو، سیاحت کرو اور غور و فکر کرو، دیکھو کہ اللہ تعالیٰ جھٹلانے والوں کا انجام کیسے کیا ہے۔ تو حاضرین محترم، اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ اس ضابطے کو بیان کر رہے ہیں جو انبیاء کرام کی بعثت مبارکہ، ان کی تشریف آوری، ان کے اس دنیا میں بھیجے جانے کے مقصد کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ سب سے اہم مقصد یہ ہے، انسان یہاں پر آیا ہے تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے، اس کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے، اس کا بنیادی فرض یہ ہے کہ اللہ واحد کی عبادت اور بندگی کرے، اللہ واحد کی پرستش کرے۔ تو اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ تمام انبیاء کرام کا جو سلسلہ اس دنیا میں آتا رہا ہے، آنے کے بعد وہ ایک ہی پیغام دیے، سب کو ایک ہی بات بتائی، سب کو ایک ہی چیز کی تبلیغ کی، وہ ہے اللہ کی عبادت اور بندگی۔ ماننے والے بھی تھے، نہ ماننے والے بھی تھے۔ اب اس آیت شریفہ میں بطور خاص نہ ماننے والوں کے تعلق سے، انکار کرنے والوں کے تعلق سے، اللہ کی عبادت اور بندگی اور پرستش کے خلاف زندگی بسر کر کے فطرت سلیم سے فرار اختیار کرنے والوں کے تعلق سے بڑا خاص جملہ ہے، فَمِنْهُمْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان میں جو لوگ نہ ماننے والے ہیں، مخالفت کرنے والے ہیں، فطرت سلیم کے خلاف زندگی بسر کرنے والے ہیں، عبادت سے فرار اختیار کرنے والے ہیں، حقت علیہ الضلالہ، ان پر گمراہی مسلط کر دی جاتی ہے، گمراہی لکھ دی جاتی ہے، گمراہی تھوپ دی جاتی ہے۔ اب آپ بتا دیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پر اسٹیمپ مار دیتے ہیں ضلالت کا تو پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ تو گمراہی جب ان پر مسلط ہو جاتی ہے تو ہدایت، صلاحیت، یہ ساری چیزیں چھین لی جاتی ہیں۔ تو الغرض ہر نبی کے دور میں ہر نبی اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی پرستش کی دعوت دیتے رہے، ماننے والے تھوڑے۔ سارے انبیاء کرام کی حیات پاک کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، کسی بھی نبی کے پاس لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ماننے والے کبھی بھی نہیں رہے، کیونکہ یہ سنت اللہ ہے، اللہ کی سنت ہے کہ ماننے والے تھوڑے، ماننے والے ہمیشہ تھوڑے اور انکار کرنے والے اکثریت میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ تو حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک یہی سلسلہ چلتا رہا، یہی سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد امت محمدیہ، حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، لیکن امت کی ہلاکت سے بچانے کے لیے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو شخصیتوں کو بتایا کہ یہ میری امت کو ہلاکت سے بچانے والے ہیں۔ ایک آخری زمانے میں عیسیٰ ابن مریم، اور دوسرے میری اپنی آل سے، اولاد فاطمہ سے آنے والی شخصیت جو میری ہم نام ہوگی، میری ہم صورت ہوگی، میری ہم شکل ہوگی، میری ہم صورت ہوگی، میری ہم سیرت ہوگی، وہ ہستی جسے مہدی آخر الزمان کہتے ہیں، وہ شخصیت بھی وسط امت میں آئے گی اور امت کو ہلاکت سے بچائے گی۔ تو حاضرین محترم، جاننا چاہیے کہ جمادی المنور کا مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے، سن 847 ہجری میں خلیفۃ اللہ تابع تام رسول اللہ حضور میرا سید محمد جیون پوری مہدی ماؤد برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب 1434ویں ہجری چل رہی ہے۔
یعنی پورے 587 برس کا طویل عرصہ گزر چکا ہے مہدی علیہ السلام کی مولود شریف ہو کر، ولادت باسعادت ہو کر پورے 587 برس کا طویل ترین عرصہ ہو چکا ہے۔ تو اب اس آیت شریفہ سے اندازہ لگائیے کہ جو بھی اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا میسنجر جب دنیا میں آتا ہے، ماننے والے بھی ہوتے ہیں اور تھوڑے ہوتے ہیں، اور انکار کرنے والے ہوتے ہیں اور تعداد میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ مہدی موعود برحق علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے علل اعلان ارشاد فرما دیا کہ بندے کی بعثت، بندے کا اس دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد حقیقت مقصود دین اسلام اینشا ماندہ است مگر در مجذوبان، یعنی جو دین اسلام کا حقیقی مقصد ہے وہ صرف مجذوبوں میں باقی رہ گیا تھا، رسم عادت اور بدعت ہر طرف پھیل گئی تھی۔ بندہ آیا دعوت و توحید کا کام دینے کے لیے، عبادت کا، تو مہدی موعود علیہ السلام کی تشریف آوری کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور پرستش کا پیغام پہنچانا تھا۔ تو یہ بھی حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارت دی ہوئی ہستی ہے۔ قرآن عظیم میں جن کے تعلق سے بے شمار اشارات آئے ہیں، میں صرف ایک حدیث شریف جو مشکات المصابیح صفحہ نمبر 643 اور حدیث نمبر 6025/5 میں آئی ہے، اس کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئندہ زمانے میں بھی امت محمدیہ کی ہلاکت سے امت کو محفوظ رکھنے کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیفا تہلک امت انا اولها والمہدی وسطها والمسیح آخرها، میری امت کیسے ہلاک ہوگی، میری امت کیسے برباد ہوگی، میں اس کے شروع میں ہوں، عیسیٰ ابن مریم اس کے آخر میں ہے، مہدی اس کے درمیان میں۔ تو اب اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اگر ہم اپنی زندگی کے سارے لیل و نہار، سارے لمحات، سارے اوقات صرف سجدے میں اپنی زندگی اگر بسر کر دے تو بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ امت کے بہت سارے علماء، غیر مہدوی علماء اب تنگ آ کر اپنے ہی معصوم عوام کو دھوکہ دیتے دیتے تھک چکے ہیں۔ اب یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اب تک جتنی ہستیوں نے مہدی آخر الزمان کا دعویٰ کیا ہے اس میں سب سے زیادہ پرفیکٹ شخصیت کو جان لو اور اسی پر ایمان لا لو۔ تو ہم ان دنیا پرست علماء سے سوال کرتے ہیں کہ 550 برس قبل جس ہستی نے اس دنیا میں آیا، جس کا اعلان یہ تھا کہ ایمان ذات خدا است، جس کا اعلان یہ تھا کہ صحبت صادقین مومنوں پر فرض ہے، جس کا اعلان یہ تھا کہ ہر وقت اللہ کے ذکر کے ساتھ رہو، جس کا اعلان یہ تھا کہ ہر حال رب سنبھال، جس کا اعلان یہ تھا کہ اللہ کی ذات پر توکل کرو، تو ایسی ہستی کے مقابل میں کیا آج بھی اپنی نسلوں کو برباد کریں گے؟ کیا آج بھی اپنے امت کے معصوم عوام کو دھوکہ دیں گے؟ حاضرین محترم، ہمیں تو بے مانگے وہ دولت ملی ہے۔ حاضرین محترم، محنت تو ان لوگوں نے کی ہے جو خلیفۃ اللہ کے دور میں تھے، 9ویں صدی ہجری کے دور میں تھے، ایسے پرآشوب دور میں تھے جہاں پر مہدی کی بعثت ہوئی تھی۔ عبادتوں کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا گیا تھا۔ علماء جو دین کی تعلیم دینے پر مامور تھے، بادشاہوں کی غلامی پر لگے ہوئے تھے۔ عبادتیں تھیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں موجود تھیں، لیکن مقصود دین اسلام نہیں تھا۔ مہدی علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد ہی دنیا نے دیکھ لی
کہ حج کا کیا فائدہ ہے؟ جب آدمی سجدے میں جاتا ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، حدیث شریف مسلم شریف میں یہ حدیث آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ سے سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں قریب ہوتا ہے، فَأَكْثِرُ الدُّعَاء، تو تم سجدے کی حالت میں دعا کرو۔ تو حاضرین محترم، وہ سجدے جس سے محراب اور منبر کانپ جاتے تھے وہ ختم ہو گئے تھے۔ مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تشریف آوری کی وجہ سے آپ کے فیضان سے یہ ہوا کہ پھر سے وہ محراب اور منبر کانپنے لگے تھے، سجدوں میں بندے گئے اور اللہ کا بے حجابانہ دیدار کیا۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ کی حقیقی تصویر کو مہدی علیہ السلام نے پھر سے ثابت کیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، یختم اللہ بہ الدین کما فتح بنا، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح دین ہم سے شروع ہوا تھا مہدی پر ختم ہوگا، یعنی مہدی نیا کوئی مذہب نہیں لائے، نئی کوئی شریعت نہیں لائے، نئی کوئی تعلیم نہیں لائے، نئی کوئی کتاب نہیں، قرآن ہی آخری کتاب، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول، لیکن اللہ کے رسول ہی ارشاد فرمائیں کہ المہدی منی یخفو اثری ولا یختی، مہدی مجھ سے ہوگا، میرے قدم با قدم چلے گا اور خطا نہیں کرے گا۔ تو حاضرین محترم، اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا شکر ہے کہ محنت، مشقت، تفتیش، تلاش کرنا، ڈھونڈنا، یہ ساری محنتوں سے ہم بچے رہے۔ اجداد کے طفیل میں اللہ تعالیٰ نے وہ دولت سے مالا مال کیا، اور آپ ایک بات ذہن نشین رکھے کہ مہدی کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے کب وجود بخشا، مہدی کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے کب وجود بخشا؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب مومنین دین سے مرتد ہو رہے تھے، اصل دین سے پھر رہے تھے، تو مرتدین کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے قوم مہدی کو وجود بخشا۔ تو ہماری برکت دیکھیے، ہمارے قوم کی عظمت کو ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرتدین کے مقابلے میں ہمیں وجود بخشا ہے تاکہ ہم اصل دین کو دنیا کے سامنے پیش کریں، ہم وہ چیز بتائیں۔ آج ہر طرف دیکھ لیجئے، ہر ایک کی زبان پر ہے، عوام کی تک زبان پر ہے، جنہیں معلوم نہیں کہ اشراط الساعت کیا ہے، قیامت کی نشانیاں کیا ہے، علامتیں کیا ہے، سنا سنی پر کہتے ہیں، لیکن عوام بھی کہہ رہی ہے کہ قیامت سر پر کھڑی ہے، قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہو چکی ہیں۔ تو یہی عوام کو علماء امت گمراہ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، جیسا کہ نسلوں سے دھوکہ دیتے آئے ہیں، ابھی بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں وہ دولت سے مالا مال کیا، ہمیں بتا دیا کہ اب کوئی مہدی آنے والا نہیں ہے۔ جو مہدی آنا ضروریات دین سے تھا، دین اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ مہدی کی بعثت نہ ہو جائے، دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ مہدی کی بعثت نہ ہو جائے۔ تو وہ مہدی آ چکا۔ سن 847 ہجری 14 جمادی الاول کو حضرت سید عبداللہ جیون پوری وہ بی بی آمنہ کے گھر میں جس ہستی نے پیدائش پائی، حضرت سید محمد جیون پوری علیہ السلام، اس کے بعد 40 برس کی عمر میں
जीवन पुर से निकलते हैं, हिजरत करते हैं दानापुर, वहाँ से मुख्तलिफ मकामात को जाते हैं और हज बैतुल्लाह करते हैं। उसके बाद हर जगह पर हर दिन और दिन में कई मरतबा हज़रत सैयद मोहम्मद जीवनपुरी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की महदियत की हक़ानियत की बेशुमार दलीलें दुनिया देखती रही। फ़मिनहुम मन हदल्लाह, अल्लाह जिन्हें हिदायत देना था वो मान लिए, वमन हक़्क़त अलैहिज़्ज़लाला, जिनके हिस्से में गुमराही थी वो न मानी और आज तक न मान रहे हैं। महदी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम दुनिया में तशरीफ़ लाए और किसी नबी अल्लाह, खलीफतुल्लाह और रसूलुल्लाह के परखने का सबसे बड़ा ज़रिया है उसकी अखलाक और उसकी दावत। हज़रत सैयद मोहम्मद जीवनपुरी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के अखलाक को भी देख लीजिए, बिल्कुल नबी के अखलाक जैसे अखलाक। पैगाम को देख लीजिए, दावत को देख लीजिए, वही बात, वही अखलाक, वही दावत जो नबी की दावत थी। तो इस तरह हज़रत सैयद मोहम्मद जीवनपुरी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के मिलाद मुबारक का महीना है। हमें अपने ईमान को रिन्यूअल करने के लिए, अपने ईमान को चमकाने के लिए, ताज़ा करने के लिए एक मौका मिला है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने अजदाद के तुफ़ैल में जो दौलत, ईमान की दौलत अता फरमाई है, इस दौलत को समझना चाहिए कि आज दुनिया का बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ी अक्सरियत महदी आखिरुज़्ज़मा के इंतज़ार में अपनी नस्लें, अपनी उम्रें ज़ाय कर रही है और अल्लाह ताला ने बेमांगे हमें वो दौलत अता की। हाज़रीन मोहतरम, झूठे महदी के इंतज़ार में और सच्चे महदी के इनकार में जो लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उन्हें हम दावत देते हैं कि अपने आप को समझो, कुरान को समझने की कोशिश करो और हुजूर अकरम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका को समझने की कोशिश करो कि अहादीस में मेहदी की अलामतें, मेहदी की बेसत का ज़माना, अखलाक, तालीमात, सारी चीज़ों को बयान कर दिया। सिर्फ अगर किसी चीज़ की कमी थी तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर ये फरमा देते हिंदुस्तान के जीवनपुर के सैयद अब्दुल्लाह के फर्जंद सैयद मोहम्मद होंगे तो फिर उम्मत के पास तलाश की ज़रूरत नहीं थी। ये अल्लाह की भी सुन्नत नहीं, न किसी रसूलुल्लाह और नबी अल्लाह की सुन्नत है। हत्ता ये कि अहादीस में शहर जीवनपुर का भी इशारा किया गया है, सारी बातें बयान कर दी गई हैं। तो अल्लाह के फजल करम से हमें जो दौलत मिली है उसके शुक्र में हम दूसरे लोगों को दावत देने की सादत हासिल करेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहादीस मुबारका को समझने की कोशिश करें। अब क़ुर्ब क़यामत ऐसा है, जितनी बड़ी बड़ी निशानियां बयान की गई हैं वो बहुत सारी पूरी हो रही है। नुज़ूल ईसा, दज्जाल का खुरूज, ये चीज़ें बाकी रह गई है और बेसत महदी तो वस्ते उम्मत में हो गया है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैरवी का दावा करने का तकाज़ा ये है कि नबी की तालीमात को सिद्क़े दिली के साथ, मोहब्बत और अक़ीदत के साथ समझने की कोशिश करें। शायर कहता है, हज़ार बात की एक बात आरिफाना है, हज़ार बात की एक बात आरिफाना है, नबी से रब्त तवाना तो दिल तवाना है। नबी से रब्त कब तवाना होगा? जब सच्ची मोहब्बत हो, नबी की हर बात को सर तस्लीम खम करके कबूल करने की कोशिश और सादत हासिल करने की जुस्तजू करते रहे। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन हमें जो बेमांगे दौलत महदवियत मिली है उस दौलत को संभाल रखने की तौफीक अता फरमा, उस दौलत का हक़ अदा करने की तौफीक अता फरमा, उस दौलत का हक़
صرف عمل سے ادا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دل میں عشق نبی اور محبت مہدی کو بھر دے، ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور خلیفۃ اللہ حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت، ان کی تعلیمات کی عظمت کو بسا دے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔